السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 14 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 15 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 2 حکایات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی حکایت کا ٹائٹل ہے الاسد والفأر، یعنی شیر اور چوہا، اور دوسری حکایت کا ٹائٹل ہے الشر بالشر، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے۔ پہلی حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے کم درجے کو بھی حقیر و معمولی مت سمجھیے۔ کبھی ادنا اور چھوٹا وہ کارنامہ انجام دے دیتا ہے جو اعلیٰ اور برابری نہیں دے سکتا۔ کمزور وہ کام کر دکھاتا ہے جو طاقتور سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کے قصے میں ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا تو لاش کا کیا کرے وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک کوے کو اس نے دیکھا کہ اس نے زمین کو کھود کر ایک مردہ کوے کو دھکیل کر مٹی برابر کر دی، تو اس قابیل نے کوے سے، جو کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس سے لاش کو دفن کرنے کا کام سیکھا۔ اس حکایت میں بھی یہی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے چوہے نے ایک بڑے طاقتور شیر کی کس طرح جان بچائی۔ یہ تو پہلی حکایت کا خلاصہ ہوا، اور دوسری حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسا سلوک دوسروں کے ساتھ ہم کریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، اور تاریخ اس کی شاہد ہے۔ تاریخ کے اندر واقعات ملتے ہیں۔ اس دوسری حکایت میں ایک بچے نے کتے کے ساتھ جو بدسلوکی کی تو اسے بھی اسی قسم کی بدسلوکی سے واسطہ پڑا۔ اب آئیے ترجمہ سے اس کو سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسد والفأر، شیر اور چوہا۔ کان اسد نائمن، ایک شیر سویا ہوا تھا۔ فأتی فأر ومشى على رأسه، پس چوہا آیا اور اس کے سر کے اوپر چلا۔ اسدن کا معنی شیر، اس کی جمع اسودن آتی ہے۔ فأرن کا معنی چوہا، اس کی جمع فئرانن، پھر اس حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے فیرانن۔ اور رأسن کا معنی سر، اس کی جمع رؤوسن۔ فہب من النوم غضبانا، پس وہ نیند سے غصے میں بیدار ہوا۔ حب من النوم کا معنی تیزی سے اٹھنا، نیند سے تیزی کے ساتھ اٹھنا۔ حب کا ایک معنی حبتی روح کا معنی ہوا کا چلنا بھی آتا ہے، جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، عربی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے جس کا ترجمے کا نام ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، یعنی جو عربی الفاظ ہے اسی کا ترجمہ کر کے اردو کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو عربی کتاب کا نام ہے اذا حبت ریح الایمان، بڑی اچھی کتاب ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی۔ فحب من النوم غضبانا، پس وہ نیند سے غصے کی حالت میں اٹھا۔ وقبض علی الفأر لیقتلہ، اور اس نے چوہے کو پکڑ لیا تاکہ اس کو مار ڈالے۔ فبکى الفأر وتضرع، پس چوہا رویا اور اس نے آہوزاری کی۔
تدرع یہ تدرع کا معنی گر گرانا، آہوزاری کرنا، اور بکا یبکی بکان کا معنی رونا، بابی فعل میں لے جائیں گے ابکا یبکی بکان تو اس کا معنی ہوتا ہے رلانا۔ قرآن کریم کے اندر استعمال ہے اضحک و ابکا، یعنی ہنسایا اور رلایا۔ 10ویں پاری کے اندر ہے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ کم ہنسے اور زیادہ روئے۔ حتی رق لہ قلب الاسد وخل عنہ، یہاں تک کہ شیر کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا، یعنی شیر کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ اسی سے رقیق القلب، جو رحم دل ہو، نرم دل والا ہو، ترس کھانے والا ہو، ہمدرد، اس کو کہا جاتا ہے رقیق القلب۔ وخل عنہ، اور اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ خلان کا معنی لیٹ گو کرنا، چھوڑ دینا، جانے دینا۔ وخل عنہ، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ وثانی یوم وقال اسد فی شرک نصبہ لہ الصیادون، اور ایک دوسرے دن شیر ایک جال میں پھنس گیا جس کو اس کے لیے شکاریوں نے کھڑا کیا تھا۔ وقع یقع کا معنی گرنا، واقع ہونا، پیش آنا۔ اگر راستے میں کوئی گھٹنا بنی اور آپ کو پوچھنا ہو یہاں کیا ہوا تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ماذا وقع ہونا۔ وقع کی جگہ پر حدث بھی کہہ سکتے ہیں ماذا حدث ہونا، یعنی یہاں کیا پیش آیا، کیا گھٹنا بنی۔ اور وقع فی شرکن کا معنی جال میں پھنس جانا۔ تو ایک شیر جال میں پھنس گیا جس کو شکاریوں نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا۔ فصرخ وزأر حتی سمعہ ذلک الفأر، پس وہ چلایا اور دھارا۔ زأر یزأر کا معنی شیر کا چنگارنا، شیر کا دھارنا، گرجدار آواز نکالنا۔ اور وہ چلایا اور وہ گرجا یا دھارا۔ حتی سمعہ ذلک الفأر، یہاں تک کہ اس چوہے نے اس کو سن لیا۔ فأسرع لمساعدتہ وقال له لا تخف، بس اس نے اس کی مدد کے لیے جلدی کی، یعنی چوہے نے شیر کی مدد کے لیے جلدی کی اور اس کو کہا مت ڈریے مت۔ فانا اخلصک، میں تجھ کو چھٹکارا دلاؤں گا، میں تجھے نجات دلاؤں گا۔ وشرع یقرض الحبل باسنان الحادۃ حتی قطعہ، اور وہ رسی کو کاٹنے لگا اپنے تیز دانتوں سے۔ حادۃ یہ اسنان کی صفت بن رہا ہے، جمع غیر ذوی العقول ہے، سنن کی جمع اسنان، یہ غیر ذوی العقول ہے اس لیے حادۃ صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ اور قرض یقرض کا معنی کاٹنا، اسی سے اس میں آلہ کا صیغہ آتا ہے مقراض، کاٹنے کا آلہ یعنی کینچی۔ کپڑے کاٹنے کی جو کینچی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقراض۔ وشرع یقرض الحبل باسنان الحادۃ، اور وہ رسی کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹنے لگا۔ حتی قطعہ وخرج الاسد سالما، یہاں تک کہ اس نے اس کو کاٹ ڈالا اور شیر صحیح سالم نکل گیا۔ یہ نائمن، غضبانن اور سالمن، یہ تینوں حال بنتے ہیں۔ وشکرہ شکرا کثیرا، اور اس نے اس کا بہت شکر ادا کیا۔ ثم قال له، پھر اس کو کہا ما كنت احسب ان حیوانا ضعیفا مثلک یقدر علی ما لا یقدر علیہ انا، میں گمان نہیں کرتا تھا کہ تیرے جیسا کمزور جانور قدرت رکھتا ہے اس چیز پر جس پر میں قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ یقدرو کی جگہ پر اقدرو ہونا چاہیے۔ یہ آگے جو انا کی ضمیر ہے متکلم کی ہے تو یہاں پر صیغہ بھی اقدرو ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر لکھا ہے یقدرو۔ میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ تیرے جیسا چھوٹا سا کمزور جانور
قدرت رکھتا ہے اس چیز پر جس پر میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. اس لیے آپ یہاں پر پڑھیں گے ما لا اقدر علیہ انا. فاجابہ الفأر، تو چوہے نے اس کو جواب دیا لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیۃ، تو حقیر مت سمجھ اس ذات کو جو تجھ سے کم ہے، یعنی تجھ سے ادنا درجے کی جو ذات ہو اس کو حقیر مت سمجھ، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے. دون کا بہت سارے معنی آتے ہیں. میں نے مستقل طور پر کسی ویڈیو کے اندر مثالوں کے ساتھ تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر دون کا ترجمہ آپ کریں گے کم درجہ. لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیۃ، تو حقیر مت سمجھ، معمولی مت سمجھ اس ذات کو جو تجھ سے کم ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. مزیتن کا معنی خصوصیت، یعنی جو دوسرے کے ایسی خوبی جو دوسروں کے اندر نہ پائی جاتی ہو اس کو کہا جاتا ہے مزیتن، خصوصیت. اس کی جمع آتی ہے مزایا. حل لغات. حب من النوم، وہ نیند سے جاگا. الفأر چوہا. تضرع گریاؤ زاری. رقا نرم ہوا. خلانو اسے چھوڑ دیا. شرکن شکاری کا جال. جمع اشراکن. الصیادون شکاری لوگ. زعرا وہ دھارا. مساعدت مدد. جال یقرض الحبل رسی کاٹنے لگا. اسنان دانت. واحد سنن آتی ہے. حادۃ تیز. مزیت خصوصیت. جمع مزایا. لیجئے دوسری حکایت. الشر بالشر، برائی کے بدلے میں. کان ولد فقیرا جالسا فی الطریق یأکل خبزا، ایک غریب لڑکا راستے میں بیٹھا ہوا تھا جو روٹی کھا رہا تھا. فرآ کلبا نائما علی بعد، تو اس نے کچھ دوری پر ایک سویا ہوا کتا دیکھا. جالسن اور نائمن یہ دونوں حال بنتے ہیں. جالسن لڑکے کا حال کہ لڑکا بیٹھنے کی حالت میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور نائمن کلبن کا حال یعنی کتا سویا ہوا تھا. تو جالسن یہ ولدن کا حال بن رہا ہے اور نائمن یہ کلبن کا حال بن رہا ہے کہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کتا سویا ہوا تھا. فناداہ ومد لہ یدہ بقطعۃ من الخبز، پس اس لڑکے نے اس کو پکارا یعنی کتے کو. ومد لہ یدہ بقطعۃ من الخبز، اور اس کے لیے اس کا ہاتھ بڑھایا روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ، یعنی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا رکھ کر اس ہاتھ کو اس کتے کی طرف اس نے بڑھایا. مد یمد، مدن کا معنی پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا. حتی ظن الکلب انہ سیعطیہ منہ لقمۃ، یہاں تک کہ کتے نے گمان کیا یا سمجھا. ظن ظن کا معنی خیال کرنا، گمان کرنا، سمجھنا. یہاں تک کہ کتے نے سمجھا کہ وہ عنقریب اس میں سے اس کو ایک لقمہ دے گا. فقرب منہ لیتناول الخبز، پس وہ اس سے قریب ہوا تاکہ روٹی کو لے لے. تناول یتناول کا معنی لینا، اور تناول الطعام کھانا کھانا. فضربہ الصبی بالعصا علی رأسہ، تو بچے نے اس کو لاٹھی ماری اس کے سر کے اوپر. ففر الکلب وہو یاوی من شدت الالم، پس کتا بھاگ گیا اس حال میں کہ وہ سخت درد کی وجہ سے چلا رہا تھا. یہ وہو یاوی من شدت الالم، یہ جملہ جو ہے جملہ حالیہ ہے، کتے کی حالت بیان کر رہا ہے کہ کتا بھاگ گیا. کس حال میں بھاگا؟ سخت درد کی وجہ سے وہ چلا رہا تھا. اوا یاوی عوان، کتے یا بھیڑیے وغیرہ کا چلانا، بھونکنا. وفی ذلک الوقت کان رجل یطل من شباکہ، اور اس وقت
یعنی جس وقت یہ بچہ یہ کتے کے ساتھ یہ مذاق کر رہا تھا اور یہ دھوکہ بازی دے رہا تھا، اس وقت ایک آدمی اس کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، یعنی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ورآ ما فعل الصبی، اور اس نے وہ صورتحال دیکھی جو بچے نے کی۔ فنزل الی الباب ومعه عصا خبأها وراءه، بس وہ دروازے کی طرف اترا اس حال میں کہ اس کے ساتھ لاٹھی تھی جس کو اس نے اس کے پیچھے چھپایا تھا۔ یہ ورا میں واو کے اوپر یہ تشدید غلط ہیں۔ خبأ یخبأ کا معنی چھپا دینا، قتم یکتم کی معنی میں چھپانا کے لیے عربی کے اندر بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ ادمر یدمر ادمارن، اخفا یخفی اخفان، قتم یکتم قتمن، ستر یستر سترن، اور اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن جو معروف و مشہور ہے جو استعمال میں بھی آتے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں۔ ادمر یدمر ادمارن، قتم یکتم کتمانن، خبأ یخبأ خبأن، ستر یستر سترن۔ ونادى الصبي وابرز له قرشا، اور اس نے بچے کو پکارا اور اس کے سامنے ایک سکہ ظاہر کیا۔ قرشن کا معنی سکہ جمع قروش آتی ہے۔ فاسرع الصبي، ابرز یبرز ابرازا، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ فاسرع الصبي ومد يده ليأخذ القرش، بس بچے نے جلدی کی اور اس کا ہاتھ بڑھایا تاکہ سکے کو لے۔ فضربه الرجل بالعصا على اصابعه ضربة جعلته يصرخ اكثر من الكلب، بس آدمی نے لاٹھی اس کی انگلیوں کے اوپر ماری، ایسی ماری کہ جس کی وجہ سے وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا۔ اسباؤن کا معنی انگلی، اس کی جمع اصابع، تو ایسی لاٹھی ماری اس کی انگلیوں پر، ایسی مار ماری لاٹھی سے، ایسی مار ماری کہ جس کی وجہ سے وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا۔ ثم قال للرجل، پھر اس نے آدمی کو کہا، یعنی بچے نے آدمی کو کہا، لم تضربنی وانا لم اطلب منک شیئا، کیوں تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں نے تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ فاجابہ الرجل، تو آدمی نے اس کو جواب دیا، پلٹ کر جواب دیا، وَلِمَ تَضْرِبُ الْكَلْبَ وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، اور کیوں تو کتے کو مارتا ہے حالانکہ اس نے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ طلب نہیں کیا۔ تو دیکھا آپ نے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ انگریزی کے اندر یہ مقولہ بولا جاتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ، ٹٹ فور ٹیٹ، اور عربی کے اندر کہتے ہیں کما تدینو تدانو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرو گے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کسی بھی شکل میں بدسلوکی نہ کرے، ورنہ اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ حل لغات، یاوی بھونکتا ہے چیختا ہے، یوتلو وہ جھانکتا ہے، شباکن کھڑکی جمع شبابی کو، قبعہ اس نے چھپایا، ابرز ظاہر کیا، قرشن جمع قروشن۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 15۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حکایتیں پیش کی جائے گی۔ آپ ان حکایتوں کو بجائے سرسری دیکھنے اور سننے کے توجہ کے ساتھ غور سے سنیے، اور ہو سکے تو مکرر اور بار بار سنیے تاکہ الفاظ اور تعبیرات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ صرف سرسری دیکھنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، توجہ کے ساتھ تعبیرات کو، الفاظ کو دماغ میں بٹھاتے ہوئے سنیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔